ایران کے آخری بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی کی داستان حیات عروج و زوال کی ایک ایسی کہانی ہے جس میں ان تمام لوگوں کے لیے سبق موجود ہے جو دولت اور طاقت کے نشے میں یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کا اقتدار عارضی ہے اور انہیں اپنے کیے کا حساب بہرحال دینا پڑتا ہے۔ محمد رضا شاہ پہلوی، جنہوں نے شاہ ایران کے نام سے شہرت پائی، 26 اکتوبر 1919 کو ایران کے شہر تہران میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد رضا شاہ پہلوی نے 1925 میں قاجار خاندان کی بادشاہت کے خاتمے پر ایران کا تخت سنبھالا اور ملک میں آئینی بادشاہت قائم کی۔ 1941 میں جب دوسری جنگ عظیم زوروں پر تھی، اتحادی افواج نے ایران کے غیر جانبدار ہونے کے باوجود اس پر حملہ کر کے دارالحکومت تہران کا محاصرہ کر لیا۔ روسی اور برطانوی افواج کے رضا شاہ سے دو مطالبات تھے۔ اول یہ کہ شاہ فوری طور پر جرمن، اطالوی، ہنگیرین اور رومانین سفارتکاروں کو ملک بدر کرے۔ ان کی دوسری شرط یہ تھی کہ ان تمام ممالک کے باقی بچ جانے والے شہریوں کو روس کے حوالے کر دیا جائے۔ رضا شاہ نے اتحادی افواج کی پہلی شرط مان لی، جبکہ دوسری شرط ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے مطلوبہ شہریوں کو روس کے حوالے کر دیا تو وہ انہیں فوری طور پر قتل کر دیں گے۔ رضا شاہ نے سفارتکاروں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کو بھی ایران سے نکلنے کا محفوظ راستہ فراہم کیا۔ رضا شاہ کے انکار پر اتحادی افواج نے طیش میں آ کر رضا شاہ کو تخت چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ رضا شاہ کی جگہ ولی عہد محمد رضا شاہ پہلوی کو تخت پر بٹھا دیا گیا، جس کے بارے میں اتحادی افواج کا خیال تھا کہ وہ ان کا وفادار رہے گا، اور آنے والے وقت میں محمد رضا شاہ نے یہ ثابت کیا کہ اتحادی افواج کا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ محمد رضا شاہ پہلوی نے 16 ستمبر 1941 کو شاہ ایران کے طور پر تخت سنبھالا اور اگلے 37 برس ایران پر حکومت کی۔ شاہ ایران ایشیا میں امریکہ کے سب سے مضبوط اتحادی کے طور پر ابھرا۔ امریکہ سے وفاداری کے سبب شاہ کو ایشیا میں امریکی گورنر اور امریکی چوکیدار کے القاب سے نوازا گیا۔ شاہ کی پہلی شادی مصر کے شاہ فاروق کی بہن فوزیہ، جبکہ دوسری شادی ایک ایرانی سفارتکار کی بیٹی ثریا اسفندیاری بختیاری سے ہوئی۔ شاہ کی یہ دونوں شادیاں ناکامی سے دوچار ہوئیں۔ شاہ ایران نے 1959 میں تیسری شادی فرادیبہ سے کی، جن سے ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 1951 کے ایرانی انتخابات میں محمد مصدق ایران کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ وزیر اعظم منتخب ہوتے ہی مصدق نے بھرپور عوامی حمایت سے اینگلو ایرانی آئل کمپنی کو قومیہ لیا۔ مصدق کا یہ قدم برطانیہ، امریکہ اور شاہ تینوں کے لیے ناقابل قبول تھا، کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اینگلو ایرانین آئل کمپنی کو برطانوی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ حاصل تھا، جبکہ شاہ کو عوام میں مصدق کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اپنے لیے خطرہ محسوس ہوئی۔ امریکی CIA نے برطانیہ اور شاہ ایران کی مدد سے مصدق کی منتخب اور مقبول حکومت کو ہٹانے کا فیصلہ کیا تاکہ مغربی مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ 1953 میں امریکی CIA کی سازشوں کے نتیجے میں مصدق کو وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونا پڑے اور ایران ایک مرتبہ پھر پوری طرح سے شاہ کے زیر نگیں آ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب امریکہ نے کسی بھی ملک کی منتخب اور عوامی طور پر مقبول حکومت کا تختہ الٹا۔ اسی عمل کو بعد ازاں ریجیم چینج کا نام دیا گیا۔ 1953 کے بعد امریکہ کئی ممالک میں تسلسل سے ریجیم چینج کا حصہ رہا۔ تا دم تحریر پاکستان میں عمران خان وہ آخری لیڈر ہیں جو یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ ان کی حکومت امریکی ایما پر ختم کی گئی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شاہ کے زمانے میں ایران نے بے پناہ معاشی ترقی اور خوشحالی کے حصول کو ممکن بنایا۔ اس زمانے میں ایران کی معیشت کئی یورپی ممالک حتیٰ کہ امریکہ سے بھی بہتر تھی۔
ملکہ فرح دیپا بھی اپنے خیراتی اور فلاحی کاموں کے لیے خاص شہرت رکھتی تھیں۔ ملکہ نے ایران کے دور دراز علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی فلاح و بہبود پر خاص توجہ دی، لیکن اس سب کے باوجود شاہ کے آمرانہ طرز حکومت، امریکہ نواز پالیسیز، اسلامی روایات سے دوری، ایران میں مغربی اقدار کے فروغ اور دولت کے بے جا استعمال نے عام عوام کے دلوں میں شاہ کے خلاف نفرت کو جنم دیا۔ امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے شاہ نے ایران میں موجود ہزاروں امریکیوں کو سفارتی حیثیت دے دی۔ سال 1963 میں شاہ نے وائٹ ریولوشن کے نام سے اصلاحات کا اعلان کیا۔ انہی اصلاحات کو شاہ کے اقتدار کے خاتمے کا نقطۂ آغاز بھی کہا جاتا ہے۔ ان اصلاحات کے ذریعے ایک طرف شاہ نے ایران کو دنیا کے انتہائی ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں لا کھڑا کیا، لیکن دوسری طرف اس انقلاب کے ذریعے ملک میں آزاد خیالی اور روشن خیالی کو بھی متعارف کروایا۔ شاہ نے روشن خیالی کو فروغ دینے کے لیے عورتوں کے برقع اوڑھنے اور مردوں کی داڑھی رکھنے پر پابندی عائد کر دی۔ آزاد خیالی میں شاہ کا ایران یورپ کو بھی مات دیتا تھا۔ ایران دنیا کا واحد ملک تھا جہاں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں شراب کی سرِ عام فروخت اور عورتوں کی سودے بازی کو قانونی حیثیت حاصل تھی۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ شاہ کے دو جرنیلوں کے ہم جنس پرست بیٹوں نے آپس میں شادی کر لی، جس میں شاہ نے کابینہ سمیت خصوصی طور پر شرکت کی۔ شاہ کو اس حد درجہ آزاد خیالی کے سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا ایران کے مذہبی لیڈر آیت اللہ خمینی کی طرف سے کرنا پڑا۔ اس مزاحمت کی پاداش میں آیت اللہ خمینی کو 1964 میں جلا وطن کر دیا گیا۔ جلا وطنی کے دوران آیت اللہ خمینی نے پہلے عراق اور بعد ازاں فرانس میں رہتے ہوئے شاہ مخالف تحریک کا آغاز کیا۔ شاہ مخالف اس تحریک کا نقطۂ عروج 1979 کا انقلاب ایران تھا۔ 1971 میں شاہ نے ایرانی بادشاہت کا 2500 سالہ جشن منانے کا اعلان کر کے اپنی بربادی کا ایک اور سامان پیدا کر لیا۔ جب شاہ کو اس حقیقت سے مطلع کیا گیا کہ ایران میں بادشاہت کو ابھی قریب 1450 سال کا ہی عرصہ گزرا ہے، تو شاہ نے ایرانی کیلنڈر کو قریب 1050 سال آگے کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ بہرحال بادشاہت کا یہ جشن اپنی مثال آپ تھا۔ اس پارٹی کو دنیا کی تاریخ میں اب تک کی سب سے عالی شان پارٹی مانا جاتا ہے۔ اس پارٹی میں دنیا بھر کے تمام سربراہان مملکت کو مدعو کیا گیا۔ صرف 3 دن کی اس پارٹی کے لیے ایک بے آب و گیا صحرا کو پیرس کی ایک کمپنی کی مدد سے ایک عظیم الشان شہر میں تبدیل کر دیا گیا۔ کھانے پینے کا تمام سامان اس وقت کے سب سے بہترین ہوٹل میکسمس ڈی پیرس سے منگوایا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق پارٹی کا کل تخمینہ $635 ارب تھا۔ صرف ایک پارٹی پر اس قدر خرچہ سوائے پاگل پن کے کچھ نہ تھا۔ شاہ کی اس حد درجہ فضول خرچی کو بھی شدید عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ شاہ مخالف مظاہروں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ شاہ نے مخالفین کو کچلنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، جس میں خاص طور پر بدنام زمانہ ایجنسی ساواک کے ہاتھوں لوگوں کی جبری گمشدگی اور ان کا قتل عام سر فہرست ہے۔ اکتوبر 1977 میں آیت اللہ خمینی کے بیٹے مصطفیٰ خمینی نجف میں دوران حراست انتقال کر گئے، جس میں شاہ کی خفیہ پولیس ساواک کو مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ اس واقعے سے ایرانی عوام کے شاہ کے خلاف اشتعال میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اگست 1978 میں ایران کے شہر آبادان کے ریکس سینما میں آگ لگنے سے قریب 450 افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ شاہ مخالف عناصر نے اس واقعے کا ذمہ دار بھی شاہ کی خفیہ پولیس ساواک کو ٹھہرایا۔ غیر جانبدار حلقوں کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ سینما ریکس کی آگ کا تعلق کسی بھی طرح سے شاہ ایران سے نہیں تھا، کیونکہ سینما گھر تو بذات خود مغربی ثقافت کے آئینہ دار تھے،
جس کے فروغ کے لیے شاہ ایک عرصے سے کوشاں تھا۔ ملک میں سینما گھروں کے اصل مخالف تو خود اسلام پسند عناصر تھے۔ اس واقعے نے بہرحال انقلاب کی راہ کو مزید ہموار کر دیا۔ ملک بھر میں شدید ہنگامے پھوٹ پڑے۔ حکومت حالات کنٹرول کرنے میں یکسر ناکام نظر آنے لگی۔ حالات کو بے قابو ہوتا دیکھ کر شاہ ایران اور ملکہ فرح دیبا نے 16 جنوری 1979 کو حکومتی امور اپنے وزیر اعظم شاہ پور بختیار کے حوالے کیے اور ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ 14 دن بعد یکم فروری 1979 کے روز آیت اللہ خمینی فرانس سے واپس ایران پہنچ گئے اور 11 فروری تک ایران سے پوری طرح بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ ملک چھوڑنے سے پہلے شاہ نے اپنے مغربی آقاؤں سے پناہ کی درخواست کی، لیکن امریکہ سمیت کئی ممالک نے شاہ کو پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ ایران سے نکلنے کے بعد شاہی خاندان کی مصیبتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا دور شروع ہو گیا۔ ایران چھوڑنے کے بعد شاہ اور ملکہ سب سے پہلے مصر گئے، وہاں سے مراکش، پھر بہاماس اور آخر میں میکسیکو چلے گئے۔ اس دوران امریکی صدر جمی کارٹر مسلسل شاہ کی امریکہ میں داخلے کی درخواست کو مسترد کرتا رہا۔ میکسیکو میں کینسر کے باعث شاہ کی طبیعت روز بروز بگڑنے لگی۔ شاہ کی حالت کے پیش نظر امریکہ نے باطل ناخواستہ اسے علاج کی غرض سے امریکہ آنے کی اجازت دے دی۔ ایرانی حکومت نے فوری طور پر امریکہ سے شاہ کو ایران کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا، جسے امریکہ نے ماننے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں ایران میں امریکی سفارت خانے کو یرغمال بنا لیا گیا۔ اس ساری صورتحال میں امریکہ نے شاہ کو جلد از جلد امریکہ چھوڑنے کا کہا۔ شاہ اور ملکہ امریکہ سے پاناما اور پھر مصر آ گئے، جہاں ذاتی تعلقات کے سبب مصر کے صدر انور سادات نے انہیں مصر میں مستقل بنیادوں پر سیاسی پناہ دے دی۔ شاہ نے اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب آنسر ٹو ہسٹری میں تحریر کیا کہ امریکہ میں ان کے علاج پر بالکل توجہ نہیں دی گئی، بلکہ اسے مجبور کیا جاتا رہا کہ وہ امریکہ چھوڑ دے۔ 27 جولائی 1980 کے روز شاہ ایران کینسر سے جنگ ہار گیا اور ایران کو یاد کرتے کرتے ابدی نیند سو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جلا وطنی کے دوران شاہ کے سرہانے ہمیشہ ایران کی خاک موجود رہتی تھی، جو ایران سے شاہ کی بے پناہ محبت کا واضح ثبوت تھی۔ شاہ کے پاس اس کی موت کے وقت صرف ملکہ فرح دیبا موجود تھی۔ مصر میں شاہ ایران کو پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ قاہرہ کی رفاعی مسجد میں دفنایا گیا، جہاں شاہ کے سابق برادر نسبتی شاہ فاروق پہلے سے دفن تھے۔ شاہ کے جنازے میں مصر کے صدر انور سادات کے علاوہ یونان کے سابق بادشاہ کانسٹنٹائن دوم اور امریکہ کے سابق صدر رچرڈ نکسن نے بھی شرکت کی۔ شاہ کی وفات کے بعد 1982 میں امریکی صدر رونالڈ ریگن نے ملکہ کو خاندان سمیت مستقل بنیادوں پر امریکہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ شاہ ایران تو دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن فرح دیبا کی اذیت کم نہ ہو سکی۔ سال 2001 میں ملکہ کی سب سے چھوٹی بیٹی شہزادی لیلا کا انتقال ہو گیا۔ 2011 میں ملکہ کو اپنے چھوٹے بیٹے شہزادہ علی کی موت کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا۔ ملکہ فرح دیبا آج بھی امریکہ میں مقیم ہیں اور مختلف انٹرویوز میں اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے آبدیدہ نظر آتی ہیں۔ شاہ ایران کی کہانی میں امریکی خدمت گاروں کے لیے یہ واضح پیغام ہے کہ امریکہ کی وفاداری میں حد سے گزر جانے والے ہمیشہ عبرتناک انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ شاہ کی کہانی اقتدار کے مزے لوٹنے والوں کو یہ سبق بھی دیتی ہے کہ دنیا کا یہ اقتدار عارضی ہے اور حقیقی بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔